السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، ہم پڑھ رہے ہیں عقیدۃ الواسطیہ۔ ایک ابھی انٹروڈکشن ہی دیکھا ہے کہ کن ایریاز پہ فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج انشاءاللہ جب ہم آگے بڑھیں گے اور کچھ اور امپورٹنٹ کانسیپٹ جو سیکھیں گے، اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، ہمیں پتہ ہونی چاہیے، یا ان کے بارے میں اس پرسپیکٹیو سے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، تو اس پہ تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو عقیدہ پڑھنے کا سفر ہوتا ہے، یہ آپ سمجھیں کہ ایمان سے لے کر یقین تک کا سفر ہے، اور ہم نے اس سفر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس پورے پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جو باتیں ہم کریں گے نا، آپ کہیں گے اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ اور اسپیشلی اگر آپ قرآن اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو بہت سی باتیں پتہ ہیں، آپ مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو بہت سی باتیں پتہ ہیں۔ لیکن پھر فرق کیوں آتا ہے پریکٹسز میں؟ ہم بٹ کیوں جاتے ہیں؟ یا یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا جو ہمارے بیسک عقائد ہیں ان کے بارے میں اکھڑ کیوں جاتے ہیں؟ کوئی ایسی بات کیوں کہہ دیتے ہیں جو درست نہیں ہوتی؟ تو ایمان کیا ہوتا ہے؟ یعنی بلیف سسٹم ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی چیز کو بھی صحیح مانیں، کیونکہ جب ہم کسی چیز کو صحیح مانتے ہیں نا، تو وہ بات ہمارے دل میں گھر جاتی ہے، ہم ایٹ پیس ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایمان امن سے ہے نا، ہم پیسفل ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی تجربہ ہوتا ہے، کوئی ایسا ہم طریقہ دیکھتے ہیں جس سے ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہ چیز، ہم کہتے ہیں ہاں میں اس چیز پہ ایمان لائی ہوں، میں مانتی ہوں یہ ایسے ہے۔ اور جب ہم مانتے ہیں تو ہمارے بہت سے ایکسپیرئنسز، ہمارا کوئی فیتھ سسٹم، ہمارے ارد گرد کوئی ایویڈنس ہمیں اسی ڈائریکشن میں لے کے جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ہم بالکل مطمئن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اندر کی کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا، اور یقین کیا ہے؟ یہ اس سے ایک سٹیپ آگے ہے۔ یقین یہ ہے کہ آپ کا وہ ایمان اتنا مضبوط ہے، وہ جو ہم عقیدے کی گرہ والی بات کرتے ہیں، کہ اب آپ کو کوئی چیز اپنی اس جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ آپ کسی بھی ایکسٹرنل انفلوئنس سے، یا کوئی آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرے یا آپ کو بہکانے کی کوشش کرے، وہ وہاں سے آپ کو ہٹا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ایمانی کیفیت ہے نا، اس کے مطابق جب آپ کچھ بھی اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا پرسنل ایکسپیرینس، اسی طرح جو آپ کے پاس دلائل آتے ہیں وہ، یا جو آپ کے جذبات ہیں، اندر باہر آپ کا نا گواہیاں دے رہا ہوتا ہے کہ یہ بات درست ہے۔ یقین یہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آخرت پہ یقین کی بات ہوتی ہے۔ ایمان باللہ سے ہم سفر شروع کرتے ہیں، اور پھر ہم جب آخرت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مومن کون ہوتے ہیں؟ جو یقین رکھتے ہیں آخرت پہ۔ کیونکہ جب تک ہمیں آخرت پہ یقین نہیں ہوگا، ہم کہتے ہیں ہاں میں مانتی ہوں کہ یہ چائے کا کپ پڑا ہوا ہے، یہ چائے اس میں گرم ہے اور اس کو ہاتھ لگے تو جل سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا تھوڑا سا وہ ایسا ہوگا کہ لیکن پتہ ہے کیا بات ہے، یہ اتنی گرم نہیں لگ رہی، یا میں اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لوں گی، یا اگر گر گئی تو میرے پاس یہ میڈیسن ہے میں وہ لگا لوں گی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے رسکی بیہیویئرز بڑھنا شروع ہو جائیں گے، آپ ان چیزوں کے بارے میں محتاط نہیں ہوں گے۔ لیکن جب ہمیں یقین ہوتا ہے، فرض کریں آپ کو کبھی ٹچ کیا، اور یا یہ کہ کوئی ایسا بیڈ ایکسپیرینس ہوا، آپ نے دیکھ لیا کہ اس سے یہ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کا جو لیول آف سیفٹی ہے نا، وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کی پریکٹس بھی جو ہے اس کے مطابق بہتر ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس ایک چیک لسٹ ہونی چاہیے کہ کون کون سے کام جو ہیں، کون کون سے فیکٹرز ہیں جو ہمارے اس ایمان کو، اس یقین کو بڑھاتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو بڑھانا ہے۔ جیسے جتنا علم آئے گا اور جتنی آپ کی انڈرسٹینڈنگ، وہ تذکر، تفکر، تدبر، وہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا، تو آپ کے جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہوتے جائیں گے۔ اسی طرح جو آپ نے سیکھا علم، اب آپ کو ایک سیکنڈ ہینڈ نالج ملتا ہے جو ایکسپیرینس کی شکل میں ہوتا ہے، اور وہ جب آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں، یہ میں نے پڑھا تھا اور اب میں نے اسی کو جب اپنے عمل میں لانے کی کوشش کی، اور واقعی جو میں نے پڑھا تھا کہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، مجھے حاصل ہونا شروع ہو گیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ اور اس معاملے میں شیور ہو جاتے ہیں۔
اسی طرح سے آپ کی جو ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے وہ زیادہ کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ جو نا اندر سے بہت زیادہ کلیئر ہو جاتے ہیں، ایموشنلی آپ بہت ساؤنڈ ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ آپ کو اپنے ارد گرد ایسے لائک مائنڈڈ لوگ ملتے ہیں. ہم تب شیکی ہوتے ہیں نا کہ میں کسی بات کو مانتی ہوں، میں نے پڑھا، اب میں کچھ ایسے لوگوں میں جا کر بیٹھوں جو اس کے برعکس وہاں پہ کوئی بات کر رہے ہیں، اب میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ اچھا میں تو یہ پڑھ رہی تھی، میں تو یہ سوچ رہی تھی، لیکن یہاں پہ تو مجھے یہ نہیں نظر آ رہا. وہ میری کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ لائک مائنڈڈ لوگوں میں آتے ہیں اور وہ بھی وہی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے دل میں ہوتی ہیں، تو پھر آپ کا جو ایمانی کیفیت بھی بڑھتی ہے اور آپ کا یقین بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میرا ایمان اور میرا یقین استقامت پہ رہے، تو پھر ہمیں اپنی پریکٹسز کو بہت اچھی طرح دہرانا ہوتا ہے. اگر ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ یقین نہیں کر سکتے نا. جیسے میں جب کوچنگ وغیرہ کرتی ہوں تو کبھی کبھی کوئی مجھے آ کے کہتا ہے کہ ہم نے جی کاؤنسلنگ لی، کوچنگ لی، کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو میں یہ نہیں سوچتی کہ ان کو فائدہ نہیں ہوا، میں پوری ڈیٹیل لیتی ہوں. یا جیسے ایز اے میڈیکل ڈاکٹر اگر کوئی مجھے بتائے کہ جی ہم نے دوائی کھائی تھی آرام نہیں آیا، تو ہمیں ہمیشہ سکھایا جاتا ہے کہ ڈرگ کمپلائنس چیک کریں. پھر ہم ہمیشہ پوچھتے ہیں اچھا جی کون سی دوائی لی. کئی دفعہ دوائی صحیح نہیں دی ہوتی یا علاج صحیح نہیں کیا ہوتا. اچھا پھر جی کتنے ٹائم کے لیے لی، کتنی ڈوز میں لی. لوگ اپنے حساب سے ڈوز بھی بدل لیتے ہیں، ایک دفعہ کھاتے ہیں، ملٹیپل ڈاکٹرز کو دکھاتے ہیں، روز روز دوائی بدلتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوگی. تو اسی طرح سے ایمان، اور جب ہم بات کرتے ہیں یقین کی، تو اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. پھر یہ بھی کہ انسان دیکھیے کہ جب انسان ایمان اور یقین کی کیفیت کو بہتر بنانا چاہ رہا ہے تو اس میں ریزننگ کو کہاں لانا ہے اور غور و فکر کہاں کرنا ہے. اس میں بھی ہمیں بہت کلیئرٹی سے دیکھیں. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو اس میں بتایا جاتا ہے آیت کے آخر میں جب آ رہا ہے کہ تذکر کرو، دیٹ مینز اس بات کو ریپیٹ کرنا ہے، اس بات کو اپنی لائف میں بار بار دہرانا ہے. تفکر کرو، اچھا اب غور و فکر کرنا ہے. تدبر کرو، اب ڈیپر لیول پہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو اگر آپ نے غلط فارمولا جو ہے صحیح جگہ پہ اپلائی کر لیا تو پھر بھی گڑبڑ ہو جائے گی، یا غلط جگہ پہ صحیح فارمولا اپلائی کیا پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو ہم نے اس طریقے سے جانا ہے، اس میتھڈالوجی سے ہی جانا ہے نا جو ہمیں طریقہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کام کیا جائے. اچھا اس کے برعکس اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ہمارے ایمان کو اور ہمارے اس یقین کی کیفیت کو خراب کر سکتے ہیں، وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جیسے اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے، آپ کسی چیز کے بارے میں کلیئر نہیں ہیں، آپ گھبرا رہے ہیں اور آپ اس کانسیپٹ کو ٹھیک بھی نہیں کرتے. اب زیادہ تر جیسے لڑکیوں میں دیکھتی ہوں نا کہ دل سے گواہی ہو رہی ہوتی ہے کہ مجھے پتہ ہے یہ پردہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو پراپرلی کور کرنا چاہیے، لیکن اب جو بھی حالات ہیں ارد گرد کے، چاہے شوہر نہیں مانتا، گھر والے ایسے ہیں، فرینڈ سرکل ایسا ہے، مجھے خود نہیں سمجھ آتی میں کیسے ایڈجسٹ کروں، ان کو ایڈریس نہیں ہم کر پا رہے ہوتے، تو ہم قرآن میں وہ آیات پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم صرف ٹوٹے پھوٹے دو چار سپیکرز کو سن لیتے ہیں، اور خاص طور پہ اس سپیکر کو سن لیتے ہیں کہ اب ہم بھی ڈاؤٹ فل ہیں اور وہ بھی ہمیں مزید ڈاؤٹس دے رہے ہیں کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا. تو اب ہمارا کیا ہو جاتا ہے، وہ پھر ایکسپیرینس ہمیں خرابی کی طرف لے کر جاتا ہے. اچھا یا یہ ہو جائے کہ کبھی کبھی جب آپ نے کوئی چیز پڑھی ہے اور آپ کے اپنے اندر سوچوں کی خرابیاں ہیں، جن کو آج کل جو ہمارے نفسیات ہیں وہ کہتے ہیں کوگنیٹو ڈسٹورشنز، سوچ کی خرابیاں موجود ہیں. اب جب سوچ کی خرابی ہیں، اور وہ صرف دینی معاملات میں نہیں آتی ہیں، وہ پھر آپ کے دنیاوی معاملات میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو صحیح بات بھی سننے کو ملتی ہے نا، آپ اس کا غلط ہی مطلب اخذ کرتے ہیں. یعنی دیکھیں 15 لوگ بیٹھے ہوں گے، 15 میں سے 10 کو سمجھ آ جائے گی، 12 کو سمجھ آ جائے گی، ان 3 کو نہیں سمجھ آئے گی. اور وہ جو 3 ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بہت کرٹیکلی پڑھ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے اور ہم بالکل صحیح بات بتا رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ مے بی ان کے اندر کوئی ایسا خلل ہے جو ان کو وہ بات سمجھنے نہیں دے رہا اس طرح سے. پھر کیا ہوگا کہ وہ جو ایکسپیرینسز کریٹ کریں گے وہ کانٹرڈکٹری ہوں گے. یعنی آپ نے کوئی ایک مثلا آیت پڑھی، کوئی کانسیپٹ سمجھا، اب آپ کے اپنے سوچ کی خرابی ہے. جیسے بہت سے لوگ ہیں جن کو ریلیجس او سی ڈی ہو جاتی ہے، یعنی انہوں نے کیا کیا کہ قرآن میں، جیسے قرآن اور حدیث میں ہم پڑھیں طہارت کتنی امپورٹنٹ ہے نا، نصف ایمان ہے،
تو اب آپ کو جیسے وضو کرنا ہے، اس میں بھی کیئرفل رہنا ہے کہ کوئی جسم کا حصہ جو ہے آپ کا ڈرائی نہ رہ جائے. اسی طرح باقی جسمانی طہارت ہے، غسل ہے، ان سب کا اہتمام صحیح طرح سے کرنا ہے، اور استنجا صحیح طرح سے کرنا ہے. اب یہ باتیں تو ٹھیک ہیں. اب ایک انسان جو ہے اس کے دماغ میں جو ایک خلل ہے، مثلاً پرفیکشنزم والا ہے، مثلاً وہ اوور تھنکر ہے، وہ بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، یا یہ کہ آل اور نان، بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ ہے اس کی، کہ بس اس نے کہا یا یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے. اب وہ اس کی پہلے سے موجود تھی، اب اس نے وہ کانسیپٹ پڑھے، لیکن جب ان کو اس نے پریکٹس کرنا شروع کیا تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ ایسے اسٹرکٹ قسم کے فتوے نکال کے لاتا ہے، اور ایسی اسٹرکٹ قسم کی باتیں کرتا ہے جو ہمارے دین میں جہاں فلیکسیبلٹی ہے اس کو استعمال نہیں کرتا صحیح طرح. پھر وہاں پہ اس کو مسئلے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی بات سن کے ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. ان کو اس لیے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، ہم کہتے ہیں اللہ ان کا دل کھولے. پھر اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ باقیوں سے بہت امپریس ہو جاتے ہیں. ان کو کوئی بھی اسٹرانگ اوپینین مل جائے نا، یا پیئر پریشر آ جائے، یا وہ رہتے خود ایسی نیگیٹو انوائرمنٹ میں ہیں، جیسے آپ ہفتے میں ایک دفعہ کسی درس پہ جاتے ہیں، ایک دفعہ کسی سے ملتے ہیں، اور ادروائز آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں جو ہر بات میں کوئی نہ کوئی ٹیڑھ ہی نکالتے ہیں. تو جب آپ ایسی کمپنی میں زیادہ رہنا شروع ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، آپ کا اپنا بھی ٹیڑھ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، وہ کم نہیں ہوگا. آپ اس میں بہت سے ایسے کام کریں گے جو کہ درست نہیں ہوں گے. اچھا، پھر اسی طرح کچھ لوگ ایموشنلی ویک ہوتے ہیں. جو انسان ایموشنلی ویک ہے اس کے اندر جلدی ڈاؤٹ آ جاتی ہے، کسی بھی معاملے میں وہ جلدی پریشان ہو جاتا ہے. تو جب وہ ایمان سے یقین کے سفر پہ چل رہا ہے وہ بھی وہاں پہ پریشان جلدی ہو جائے گا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ علم تو بہت حاصل کرتے ہیں، اس کو پریکٹس ہی نہیں کرتے. تو اس لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو باتیں تھوڑی بہت سیکھتے ہیں، جو بلیف میں لے کر جاتے ہیں، اپنے بلیف سسٹم میں وہ باتیں لے کر جاتے ہیں، لیکن کیونکہ عملی طور پہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے، وہ ایسوسیشن میں نہیں لے کر آتے کہ اچھا اگر میں نے یہ پڑھا ہے، اس سے میری زندگی میں کیا اثر آنا چاہیے، اس سے مجھے کیا فائدہ ہونا چاہیے، اس سے مجھے کیا بات سمجھ آنی چاہیے. جب وہ یہ سوچ ہی نہیں رہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر ظاہر ہے ان کا یقین اس طرح پختہ نہیں ہوتا. تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اس پورے پروسیس کو کیسے اسٹرانگ بنانا ہے کہ جو ہم پڑھیں ہماری ایمانیات بھی اچھے ہوں، اسٹرانگ ہوں، کلیئر ہوں، اور جو ہم ان عقائد کے ذریعے گرہیں لگائیں وہ ہمارا یقین کا جو سفر ہے وہ بھی بہت بہترین ہو. یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. اس کے لیے ایک تو یہ کہ جتنا ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں، اپنے علم کے سورسز اوتھینٹک رکھیں. اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آج کے دور میں یہ بھی ہر شخص کہتا ہے جی ہمیں کیا پتہ، اتنا زیادہ ایکسپوجر ہے، اور کئی دفعہ بڑے ہائپڈ اپ سپیکرز ہیں جو بہت ہی شاندار طریقے سے پریزنٹ کر کے ہمارے سامنے چیزیں لاتے ہیں اور بڑا ہی خوبصورت بناتے ہیں، دین کو بہت آسان بناتے ہیں، بلکہ بار بار یہ جملے بولتے بھی ہیں کہ جی یہ دین بہت آسان ہے، یہ تو مولویوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہوا ہے. میں مانتی ہوں کہ بری اگزامپلز ہر جگہ ہیں، لیکن بہرحال ایک شخص جس نے اپنی زندگی لگائی ہوئی ہے دین کے راستے میں، اس کو جو علم ہے وہ ہمیں تو نہیں ہے. ہم اس کی بات کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ وہ کس طرح کر رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ کوئی بات ہارشلی بھی بول رہا ہو، لیکن بات اگر وہ درست کہہ رہا ہے تو اس کو سننا چاہیے نا، اس کو سمجھنا چاہیے. تو اوتھینٹک سورسز ہونے چاہیے، اور ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے کی کیفیت ہمیشہ ہماری ہونی چاہیے. پھر یہ کہ سیلف ریفلیکشن بڑھانی چاہیے، جس میں جب ہم کچھ پڑھ رہے ہوں تو اپنے آپ پہ نظر رکھیں کہ اچھا میں سب سے پہلے یہی کہ کیا میں اس چیز کو مانتی ہوں اس طرح سے، اچھا اس کا اظہار کہاں کہاں میری زندگی میں ہو رہا ہے، اچھا اگر میں نہیں مان رہی تو پھر مجھے کیا کرنا ہے. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے رہیں کہ کیا میرے ارد گرد جو افراد ہیں وہ اتنے علم میں پختہ ہیں، ان کے عقائد ٹھیک ہیں. مجھے ہر دن کوئی نہ کوئی ایک دعوت ملتی ہے کہ آپ یہاں آئیں، اس کو سنیں، اس کا دیکھیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے. تو میں تو اپنے آپ کو بہت روک کے رکھتی ہوں، اور میں کہہ بھی دیتی ہوں، میں کہتی ہوں دیکھیے میں تو اسٹوڈنٹ آف قرآن ہوں، کوئی اسکالر تو ہوں نہیں، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں بہت جلدی کسی بھی چیز سے انفلوئنس ہو جاتی ہوں. اور جب مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اسکالرز یا یہ پلیٹ فارمز اوتھینٹک ہیں تو میں ان سے ہٹنا نہیں چاہتی، کیونکہ یہ میری آخرت کا معاملہ ہے نا. میں صرف دنیاوی اپنی ریلیکسیشن کے لیے اور اپنی جیسے کہتے ہیں انجوائمنٹ کے لیے، تھرل کے لیے کوئی ایسا کام نہ کر لوں جو میرے لیے آخرت میں وبال بن جائے، میں کسی فتنے میں پڑ جاؤں. کیونکہ دیکھیں جیسے آج کل لوگ بہت کہتے ہیں نا سائنٹیفک ریسرچ بہت کریں جی، اور بہت زیادہ اندر گھسیں، باریکیوں میں گھسیں.
تو میں یہ سوچتی ہوں کہ فرض کریں میں کسی باریکی میں نہیں بھی گھسی تو میری نماز میں کوئی فرق آئے گا؟ نہیں. میرا کوئی اپنے رشتوں میں فرق آئے گا؟ نہیں. صرف یہ کہ مجھے مزہ زیادہ آ جائے گا. تو اسلام مزے کے لیے تو ہے ہی نہیں، اسلام تو پریکٹس کے لیے ہے. تو میں بہتر ہے پیچھے ہی رہوں ان چیزوں سے. پھر یہ کہ میں جو کچھ بھی بلیو کرتی ہوں اس کے مطابق ایکشنز کتنا جلدی لے لیتی ہوں. جہاں سے مجھے روحانی ایک قوت ملنی ہے، جیسے اذکار ہیں، دعائیں ہیں، اپنی نماز ہے، ان کو میں کتنا بہتر بناتی ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح میرے اندر اس کو ہم کہتے ہیں ایموشنل ریزیلینس کتنی ہے کہ جب مجھے کوئی سیٹ بیک ہوتا ہے تو میں اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کر لیتی ہوں. جب میں کسی سے ڈسکشن کرتی ہوں تو کیا اب سیفٹی کے ساتھ کرتی ہوں اور وہ بات کرتی ہوں جو سالڈ کسی آیت پہ ہے. ایک خاتون تھی، جب کسی نے ان سے بات چیت کی تو وہ ہر چیز کا جواب جو تھا وہ قرآن کی آیت سے دیتی تھی. یعنی لوگوں نے اتنی محتاط زندگی گزاری اور ہم نے کہا کہ لو جی اب تو اے آئی آ گیا اور ہم کیوں نہیں ایکسپلور کر رہے بہت سارے کانسیپٹس کو. اس سے ضرورت تو ہے ایکسپلور کرنے کی. میں تو خود جب کچھ پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اچھا چلو دیکھتی ہوں اس میں سائیکالوجی میں کیا ہے، میڈیسن میں کیا ہے، اس آیت کے پیچھے اور کیا سائنٹیفک فیکٹس ہیں. لیکن میں کبھی کوشش کرتی ہوں کہ اس دائرے سے باہر نہ نکلوں، گڑبڑ نہ کر دوں اپنے ایمان اور یقین کے اس پروسیس پہ، عقیدے میں. تو یہاں پہ پھر ہمیں کون کون سے سکلز چاہیے ہوتے ہیں یہ والا کام سیکھنے کے لیے، کرنے کے لیے؟ ایک تو ہمارا جو اس کو ہم کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ اور ریفلیکٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے. لیکن کیا ہے، یعنی ہم نے جب سوال اٹھانا ہے، کریٹیکل تھنکنگ پہ جانا ہے، تو ایسے سوالات نہیں اٹھانے جو ہمیں اس ڈومین سے باہر نکال دیں، جہاں پہ ہمیں پابندی لگائی گئی ہے نا کہ یہ نہ سوچو، اس سے باہر نہ جاؤ، بس یہاں تک روک لو اپنی سوچ کو. تو ہمیں بھی اپنی سوچ کو وہاں روکنا آنا چاہیے. میں مطلب سائنٹیفک ریسرچ بھی پڑھ رہی ہوں. اچھا میں نے کسی آیت کو پڑھ کے میرے ذہن میں کوئی سوال آیا، میں نے اس کو ایڈریس بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا ہوا کہ میں مطمئن نہیں ہو رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. رک جاؤ، فل سٹاپ لگا دو وہاں پہ، اس سے آگے نہیں میں نے جانا. ٹھیک. تو اسی لیے ہمیں سوال پوچھنے آنے چاہیے، سوال پوچھنے بھی چاہیے، لیکن جب ہم کسی سے سوال بھی پوچھنے لگے تو بہت کریٹیکلی سوچنا چاہیے کہ یہ سوال بنتا بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے. پھر یہ کہ لاجیکل انالیسس کرنا ہمیں آنا چاہیے کہ کوئی انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے تو اس میں فیکٹ کیا ہے اور کسی نے اپنی باتیں کتنی اس میں ایڈ کی ہوئی ہیں. پھر ہمیں بار بار اپنے اوپر نظر ڈالنی چاہیے کہ میرا جو بھی بلیف سسٹم ہے میں اس کو کیسے ہولڈ کرتی ہوں، اور جب میرا یہ بلیف سسٹم ہے مجھے دنیا میں کیسے ایمانی کیفیت میں بڑھاتا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کی میں نے بات کی ہے. اپنے بارے میں ہمیں بہت اویئر ہونا چاہیے کہ کیا جو میں سیکھ رہی ہوں اس سے میں اپنے آپ کو زیادہ جان پا رہی ہوں، کیا میں اپنے آپ کو زیادہ ریگولیٹ کر پا رہی ہوں، کیا لوگ میرے سے کٹ تو نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے لوگوں کو کاٹنا شروع کر دیا، لوگوں کو فنگر پوائنٹ کرنا شروع کر دیا. میری ایمپتھی، خیر خواہی لوگوں کے ساتھ کتنی بڑھ رہی ہے. میں کسی ایک فرقے کے ساتھ، ایک سیکٹ کے ساتھ، ایک گروہ کے ساتھ، ایک کسی سفرنگ والے انسان کے ساتھ تو اتنا زیادہ انگیج ہوں، اور اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ میرا کیا رویہ مجھے نظر نہیں آتا. یہ ہمارے بچوں کا بھی فتنہ ہے نا. باہر کتا بلی بھی کوئی جا رہا ہے نا، کاکروچ کو بھی مارتے ہوئے انہیں لگتا ہے کہ اینیمل رائٹس کو کچھ ہو گیا ہے. لیکن ماں کا دل کیسے ٹوٹا، باپ کے ساتھ کیا رویہ، بہن بھائیوں کے ساتھ ہم کیسے طریقے رکھ رہے ہیں، اس کے لیے ان کے پاس پورے ریزنز ہیں. تو یہی ایک پروسیس ہوتا ہے جو آگے جا کے ہمیں تنگ بھی کرتا ہے. پھر یہ کہ میری کمیونیکیشن سکلز کیسے ہیں، کیا میں دوسروں کی بات سن سکتی ہوں، کیا میں برداشت کر سکتی ہوں، کیا میں اپنے آپ کو ججمنٹل ہونے سے بچا سکتی ہوں، کیا میں اگر کسی سے سوال پوچھوں تو اس کو کوئی آپشن دے سکتی ہوں. ابھی پچھلے دنوں کسی میں فورم پہ تھی اور وہاں پہ بھی کچھ بچیاں تھیں جو کہ بہت شدت کے ساتھ کچھ پوائنٹس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، اور وہ جو اس میں پھر شدت تھی وہ اس حد تک تھی کہ اگر آپ لوگ یہ کام نہیں کرتے تو پھر آپ اللہ کو جواب دیں گے. میں نے آپ کو کنوے کر دیا. وہ سمجھ رہی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی تو سمجھے جیسے میں نے بھی کنوے کر دیا اور اب آپ کی پکڑ آخرت میں ہونی ہے. اب ایسے جب ہم جملے بولتے ہیں جبکہ وہ کچھ نکات بھی غلط بتا رہی تھی، تو آپ سوچیں کہ سارے لوگ ڈر جاتے ہیں. لوگ ڈر جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا پھر واقعی اگر یہ صحیح ہوئی. تو ہم لوگوں کو تھوڑی سی سپیس بھی دینے والے ہوں. پھر یہ کہ ہمارے اندر ڈسپلن کتنا آ رہا ہے، صبر کتنا آ رہا ہے، شکر گزاری کتنی آ رہی ہے. وہ بیسک چیزیں دیکھیں نا، میری دین کی پریکٹسز کتنی بڑھ رہی ہیں.
میں اور احادیث پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے کتنی راضی ہو رہی ہوں. اگر ہم نئے نئے اسپیکرز کو سن رہے ہیں لیکن جو کلاسیکل اسکالرز ہیں ان کو ہی نہیں سنتے. کئی دفعہ ہوتا ہے میرے ساتھ ایسے کہ میں سوشل میڈیا پہ ہوں اور کسی اسکالر کا نام آتا ہے کہ جی یہ اسکالر فوت ہو گئے اور ان کا ایسے جنازہ ہوا، اور میں اس وقت اتنا افسوس کرتی ہوں کہ مجھے تو ان کا پتہ بھی نہیں تھا. میرے ہی دور میں کوئی ایک اسکالر ایسے موجود ہیں اور مجھے نہیں پتا تھا، میں نے کبھی ان کو سنا ہی نہیں، اور لوگ ان کی اتنی تعریف کر رہے ہیں کہ یعنی قرآن اور حدیث کے ساتھ ان کی کتنی اسٹرانگ بانڈنگ تھی اور انہوں نے کتنی دین کی خدمت کی، کتنا اس کو سمجھا، کتنے اسٹوڈنٹس کو سکھایا. کتنے بڑے بڑے مدارس ہیں جن میں ایسے علماء موجود ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ ہم نے کبھی سنا ہوا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ میرے اندر انٹیگریٹی کتنی آ رہی ہے، یہ بھی بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اصل بات یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ جو ایمان ہے نا اور یہ یقین ہے نا، جب ہم دین کی بات کرتے ہیں، عقائد کی بات کرتے ہیں، یہ ان سین ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے نہیں. یہ بہت مشکل کیفیت ہوتی ہے کیونکہ جو چیز ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں نظر آتی ہے. مثلا 4 لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ جی فلاں جگہ یہاں ہے، یا یہ چیز ایسے ہے، یا یہ یہاں رکھنی تھی، یا یہ ایسے کرنا تھا، اور بحث کر رہے ہیں سب. اتنی دیر میں اب وہ حقیقتاً ان کے سامنے آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں چلو آؤ الماری کھول کے دیکھتے ہیں وہاں پڑی ہوئی ہے کہ نہیں. اب وہ جب اس کمرے میں جاتے ہیں، الماری پہ ہے، ٹیبل پہ ہے، کچھ اور ہے، طریقہ ہے، تو فوراً سمجھ آ جاتی ہے. یا یہ کہ کسی شخص کے بارے میں کوئی بحث مباحثہ کر رہے ہیں، اتنی دیر میں وہ شخص آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں بھی بتاؤ تم نے یہ بولا تھا، یہ بولا تھا، یہ مانگا تھا، یہ مانگا تھا. وہ شخص کلیئر کر دیتا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا. تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا بھی کون صحیح کہہ رہا تھا، کس کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی. ان سین کا معاملہ ایسا ہے کہ آخرت میں ہمارے سامنے کھلنا ہے اصل میں، جب ہمیں وہاں پتہ چلنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ یہ بہت ہائی سٹیک سچویشن ہے، اس کو ہم کیجول نہیں لے سکتے. اس میں ہمیں بہت پھونک پھونک کر محتاط طریقے سے رہنا ہے، سیفٹی زیادہ کریٹ کرنی ہے، سیفٹی مارجن زیادہ رکھنا ہے. بالکل لمٹس پہ نہیں ہم جا سکتے، کیونکہ جو لوگ حدیث کے مطابق وہ گرے ایریا میں زیادہ جانا شروع ہو جائیں گے، وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیں گے. میں ینگ اسٹوڈنٹس کو بھی اکثر یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی بات پتہ چلتی ہے نا اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اگر اس کو نہ کیا تو اتنی بڑی میری پوچھ نہیں ہے کیونکہ میں اور بھی بہت سے کام کر رہی ہوں، لیکن اگر میں نے اس کو اس طریقے سے کیا اور اس میں چانسز ہیں کہ میں کوئی چیز وہ کر لوں جو کہ گناہ کے زمرے میں آ جائے یا قبولیت نہ ہو اس کی، تو مجھے سیفٹی کی طرف زیادہ جانا ہے، مجھے اپنی سیفٹی جو ہے اس کو مینٹین کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جتنا زیادہ ہم قرآن اور سنت کو پڑھتے جائیں گے اتنا زیادہ ہم ویل گراؤنڈڈ ہوں گے، اور جتنا زیادہ ہم ٹریڈیشنل اسکالرس کو سنیں گے، ان کی انٹرپریٹیشنز کو سنیں گے، یعنی پوری چین کو دیکھنا ہوگا. شان نزول کیا تھا، اس شان نزول کی جو کلاسیکل اسکالرز ہیں انہوں نے کیا انٹرپریٹیشن کی ہے، اس کو زیادہ ماننے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ جو کوئی نئے طریقے سے اس کو بتانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں سیفٹی زیادہ ہے. پھر اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں نا ہمارے دین میں کیا ہے، اوتھینٹسٹی کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ جو چین ہے ٹرانسمیشن کی، رسول اللہ، پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ان کو دیکھیں، ان کی زندگیاں ہمیں بتائیں گے، پورے کنٹیکسچولی دیکھیں. آپ جب بھی کسی کو سنیں گے اگر کوئی پک اینڈ چوز کر کے آپ کو بتا رہا ہے تو وہ نہیں آپ کو سمجھ آئے گی. مثلاً کوئی حسن بصری کے بارے میں بتا رہا ہے، اور حسن بصری کی زندگی کے بارے میں آپ نے کچھ کبھی پڑھا ہی نہیں، انہوں نے خود سے کوئی واقعہ بتایا اور بتا کے اس کی خود سے انٹرپریٹیشن دے دی، آپ کو کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں پتا، آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو یہاں پہ کیا ہونا چاہیے، یا یہ والا واقعہ یہاں پہ اپلائی کرتا ہے کہ نہیں. یعنی سیرت پڑھنے کے بعد میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میں کہیں بیٹھی ہوئی ہوں اور کوئی سیرت میں سے واقعہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، تو یہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے. لیکن کبھی کبھی مکی اور مدنی دور کا فرق ہوتا ہے. کچھ اور سچویشن میرے ذہن میں آتی ہیں کہ وہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسے نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو علماء ہیں ان کا اجماع کس بات پہ ہے. ہم تو عام بیٹھے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو علماء کی اوتھینٹک باڈی ہے وہ کس بات پہ اجماع کر رہی ہے. ہم صرف کہتے ہیں لو جی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ہم کسی کو بھی نہیں سن رہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے اوتھینٹک باڈی کون سی ہے اور کس بات پہ اجماع کر رہی ہے. اور اگر وہ کسی کو کہہ رہی ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ آ کر کوئی بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں درست نہیں ہے، آپ ایسے بات نہ کریں. لیکن کیونکہ وہ جو بتا رہا ہے شخص وہ بڑی لفاظی میں ہے،
بڑی لیٹسٹ ٹرمز بول رہا ہے، بڑا ماڈرن لکنگ لگ رہا ہے، ریلیٹیبل لگ رہا ہے، یوتھ بڑا جی غور سے سن رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں درست ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ درست ہو. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اوتھینٹک باڈی اسکالرز کی وہ ہمیں کیا بتاتی ہے. جہاں پر بھی کوئی کانفلکٹ آ رہا ہے تو ہم سوچیں کہ اس کو نہ جاننے سے مجھے کوئی خاص فرق پڑے گا؟ نہیں، خاص فرق نہیں پڑے گا. تو پھر بہتر نہیں ہے کہ میں اس چیز کو چھوڑ ہی دوں. تو یہ سوچ کر اب ہم نے جو ہے انشاءاللہ آگے پڑھنا شروع کرنا ہے. اب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان باللہ جو ہے اس کو مضبوط کریں گے، اس عقیدے کو مضبوط کریں گے جو کہ امام ابن تیمیہ جو ہیں انہوں نے کس طرح بتایا. یاد رکھیے گا کہ انہوں نے یہ عصر اور مغرب کے درمیان یہ سب کچھ لکھ دیا. اب یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ ہماری ایمانیات آئیں گی، اور ایمانیات کے ساتھ کیا آئے گا؟ ہم نے اپنے جو بلیف سسٹم کے ساتھ اپنے جو ہے نا کنوکشن کو بڑھاتے جانا ہے، یقین کی کیفیت کو بڑھاتے چلے جانا ہے ان معاملات میں. ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے؟ قرآن کریم سے اللہ کے اسماء و صفات کے ثبوت کی دلیل لینا، یعنی بیسیکلی ہم اپنے رب کو پہچانیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کانسیپٹس ہیں ہمارے وہ بہت کلیئر ہونے چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کانسیپٹس ہیں وہ کہاں سے ہمارے آئیں گے؟ وہ قرآن سے آئیں گے. تو اب یہاں پہ بہت سارے پوائنٹس ہیں، ہم جو پوائنٹس بھی کور کر سکتے ہیں انشاءاللہ آج وہ کور کریں گے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی صفات میں نفی اور اس بات کا جمع کرنا. اللہ تعالیٰ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں. اس جملے میں وہ صفات بھی داخل ہیں جن کے ساتھ اللہ نے اپنی ذات کو سورہ الاخلاص میں متصف کیا ہے. وہ صورت جو کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. یہ کون سی ہے؟ اگر اس کو ہم دیکھیں، حیث یقول قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے. آپ کو کہا جا رہا تھا کہ اپنے رب کا نسب بیان کیجیے، کیونکہ وہ تو اس طرح کے خداؤں پہ یقین رکھتے تھے نا کہ ان کی چینیں چل رہی ہیں. اس پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو نازل فرمایا. یہاں سے ہمیں 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں جو امام ابن تیمیہ نے اس بات کو سب سے پہلے لے کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو پہلا تعارف ہمارے دل دماغ میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے، جس پہ ہمیں ایمان ہونا چاہیے اور یقین بھی ہونا چاہیے. وہ کیا ہے کہ شرک نہیں ہم نے کرنا، اپنے آپ کو شرک سے ہم نے بچانا ہے. یہ سورہ اخلاص جو ہے ہم کتنی دفعہ دن میں پڑھتے ہیں، اور اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ خالص ہونا، سنسیئر ہونا. جتنا زیادہ ہم اس پہ یقین رکھیں گے ہم سنسیئر ہوتے چلے جائیں گے.